السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سوال یہ کیا گیا کہ وتروں میں جو آخری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہیں؟ بینوا وتوجروا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے، اس کا ریفرنس ہے، اور ہم فقہ حنفی میں جو ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے محدثین، فقہا، شیخ القرآن، مشائخ عظام، رجال الغیب، رب اللہ برگزیدہ ہستی آئی ہیں اور انہوں نے یہی دعائے قنوت کو پڑھا ہے، تو کیا ان کی علم میں کمی ہے؟ جو آج فرقہ نجدیہ ہمیں حدیثیں سکھاتا ہے، تو یاد رکھیے گا، یہ جو دعائے قنوت حنفی مسلمان وتر کی آخری رکعتوں میں رکوع سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں یعنی اٹھانے کے بعد پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ ایسے کرتے ہیں، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں اٹھانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں دو فقرے حسن حسین میں مذکور نہیں ہے جو امام جزری نے رحم اللہ نے نقل کی ہیں، اور ان کے جو اردو ترجمے شروع ہوئے ہیں تو اس میں بریکٹ بند میں پھر مستشرحین نے جن لوگوں نے ترجمہ مترجمین نے کیے بریکٹ بند کیے ہیں، تو ادھر بھی آپ لوگ ذرا دھیان دیجئے گا۔ اور وہاں پہ جو یہ لوگ الجد کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، الجد کا لفظ دونوں جگہ ہمارے دعائے قنوت جو ہم حنفی پڑھتے اس میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی الجد پڑھے یعنی عذابک الجد، ان عذابک الجد 2 مرتبہ ہے، تو پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے، مگر ان کو رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھے۔ اب خاص کر عام مصائب، ناگہانی آفتوں کے زمانہ میں حنفیہ اس کو قنوت نازلہ یہ ناگہانی آفات کی دعائے قنوت بھی کہتے ہیں، صبح کی نماز میں۔ اب جو ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت حنفی، وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو ان کے ساتھ بعض نسخوں میں یہ بھی آیا ہے، ونخشی عذابک الجد ونرجو رحمتک ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ یہ المدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 100 اور اعلیٰ سنن جلد 6 صفحہ 86، طحاوی شریف جلد 1 صفحہ 122 میں یہ دعائے قنوت کے ریفرنس آپ وہاں دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ویڈیو کے اوپر ریفرنس آ جائے گا۔ اچھا، اس کے ایک ایک لفظ کے ترجمے پہ اگر بندہ سوچے
تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بال آپ کی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہم، اے اللہ، انا نستعینک و نستغفرک، اس کا ترجمہ سنیے، بے شک ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے معافرت طلب کرتے ہیں، اور تیرے سامنے ہی توبہ کرتے ہیں، اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں، اور تیرے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناشکری نہیں کرتے، اور تیری نافرمانی اور جو تیری نافرمانی کرے اس سے قطع تعلق کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ، اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تجھی کو سجدہ کرتے ہیں، اور تیری طرف دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں، اور تیرے یقینی عذاب سے ڈرتے ہیں، اور تیری رحمت کے امیدوار ہے۔ بے شک تیرا یقینی عذاب کافروں کو ضرور پہنچنے والا ہے۔ یہ ہمارا حنفیوں کا دعائے قنوت۔ اب اور جو فرقے یا سلفی وغیرہ پڑھتے ہیں، یا اور ہمارے مذاہب اربعہ میں مقلدین بھی پڑھتے ہیں، تو وطروں کی آخری رکعت میں یہ وطر ہے۔ وہ مستدرک حاکم عن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت۔ ایک یہ دوسری روایت میں سے آیا ہے، انک وقنی شر ما قضیت کے بعد انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے ان کے زمرہ میں تو مجھے بھی ہدایت دے، اور مجھے بھی ان لوگوں کے زمرہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت دے جن کو تو نے عافیت دی ہے، اور جن لوگوں کا تو ولی کارساز ہیں ان کے زمرہ میں تو میرا بھی ولی کارساز بن جا، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرما اس میں برکت دے، اور جو تو نے میرے لیے مقدر کیا ہے اس کے شر سے مجھے بچا، اس لیے کہ بے شک تیرا حکم سب پر چلتا ہے اور تیرے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ جس کا تو والی مددگار بن گیا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جس کو تو نے اپنا دشمن قرار دے دیا وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ تو ہی برکت والا ہے، اے ہمارے پروردگار، تو ہی سب سے بلند و برتر ہے۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافرت مانگتے ہیں اور تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ رحمت نازل فرمائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا اب حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ ہمارے جو تعلیمات صوفیہ کرام میں سے ہے، کبھی کبھار میرا خود بھی اس پہ عمل ہے، میں دونوں کو اکٹھے وطروں میں پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، دعائیں ہیں نا جی، تو آپ یہ یاد کریں، یہ بھی پڑھتے رہیں، اور جو ہمارا حنفیوں کا دعائے قنوت ہے وہ بھی پڑھتے رہیں۔ یہ وطروں کی دعائیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا نماز خراب ہو جائے، یہ وطروں کی دعائیں ہیں۔ اور بھی ایک دعا آئی حدیث میں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ بات یہ ہے کہ میرا تو خود یہ عمل ہے کہ الحمدللہ میں جو ہمارا حنفیوں کا دعائے قنوت ہے یہ بھی پڑھتا ہوں، جب وقت ہوتا ہے پھر دونوں کو یکجا کرتا ہوں۔ دونوں دعائیں ہیں، وطروں کے احادیث سے ثابت ہیں، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ آپ یہ پڑھتے غلط کرتے ہیں، آپ یہ پڑھے غلط کرتے ہیں، نہیں جی، دونوں درست ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اور حنفیوں میں بڑے بڑے جلیل القدر فقہا، محدثین، علماء، مفتیان کرام صدیوں سے، 1400 سال سے یا 1200 سال سے اس پہ عمل ہے، تو کیسے یہ حدیث کی خلاف ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو علامہ مہدی نے فی من ہدیت حسن بن علی سے روایت ہے، تو یہ بھی پڑھا کریں۔ جب میرے ساتھ وقت ہوتا ہے میں دونوں کو یکجا کر کے پڑھتا ہوں۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں، مناجات ہیں نا جی، نماز بھی دعا ہے۔ تو اچھا ہوا آپ کا سوال، تو آپ یہ بھی یاد کریں، وہ بھی یاد کریں، دونوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وطروں میں پڑھا کریں، وطروں کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قضاء حاجات کے لیے ہمارے مجربات میں سے ہیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو، اس کے بعد فاتحہ پڑھو، درود پڑھو، اور یہ جو وطر کی دعائیں ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں کشکول پہ لاؤ، مانگو اور کثرت سے پڑھو حاجات کے لیے۔ یہ تو بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اور مجربات اولیاء بزرگان دین سے ہیں۔ میں تو بذات خود بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی گاہے گاہے تعلیم کرتا ہوں۔ حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے پڑھیں، ہدایت کے لیے پڑھیں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی شکر گزاری کے لیے پڑھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔